اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب حمد و ثنا کے پاکیزہ اور مقدس کلمات تسبیح و تمجید کے اوظاف اور ہر قسم کی
عبادت، مناجات، دعائیں، اذکار اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں۔ اللہ کریم خاتم الانبیاء سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ کریم نے انسان کو بنایا، اس کو عزت بخشی، ملائکہ کو فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے کہا اے اللہ، یہ زمین میں فساد مچائے گا، بد امنی پیدا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اعلم ما لا تعلمون۔ اگر اللہ کریم نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، آسمانوں کو تخلیق فرمایا، دریاؤں اور سمندروں کو وجود بخشا، ستارے اور سیارے رواں کر دیے۔ کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے ایک لمحے کے لیے بھی سرکشی نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ارادہ فرمایا ایک ایسی مخلوق ہو جس کو میں عقل بھی دوں، جس کو میں شکل بھی دوں، جو فیصلہ بھی کر سکے، جس کو میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار بھی دے دوں، چاہے تو میری نافرمان بن جائے، چاہے تو میری فرما بردار بن جائے، میں ان کو کھلا چھوڑ دوں، پھر میں دیکھوں اپنی مرضی کے ساتھ کون میرے در پہ آتا ہے، اپنی رضامندی کے ساتھ کون میری نافرمانی سے باز رہتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ انسان کو بنانے کا فلسفہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ انسان کو میں علم عطا فرماؤں گا، اس علم کے ساتھ اس کو اختیار عطا فرماؤں گا، پھر میں دیکھوں گا کون میری فرما برداری کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ تھوڑا سا اللہ نے ملائکہ کے سامنے نقشہ کھینچنے کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ سوال جواب شروع، امتحان میں ملائکہ فیل اور آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔
اللہ نے فرمایا چلو اب سارے کے سارے اس آدم کو سجدہ کرو، اس کی فضیلت کو تسلیم کرو، یہ ساری مخلوقات میں سے بہتر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے کے سارے آدم کے سامنے اللہ کے حکم سے سجدے میں پڑ گئے، ابلیس نہ پڑا، شیطان منکر ہوا۔ اللہ اکبر، کشمکش کا آغاز ہو گیا، دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ قسمت والے وہ ہیں جو اپنے ازلی دشمن کو پہچانتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارا سب سے بڑا دوست اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میرا سب سے زیادہ قریبی دوست تو ہی ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ اسی طرح میرا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کشمکش کا آغاز، اللہ نے آدم کو جنت میں ٹھہرایا، ابلیس نے آدم کو بہکایا، جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ غلطی ہو گئی۔ قصہ مختصر، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا زمین پہ چلے جاؤ، اب یہاں پھیرا لگنے کے بعد ہی جنت میں آؤ گے، پہلے جنت میں سیدھے چلے گئے تھے، اب زمین کی جو دنیا کی جو حالت ہے، جو دارالامتحان ہے، اب وہاں جاؤ اور یہ جو دشمن تمہارا ہے اس کو پہچانو، یہ بہکاتا رہے گا، تم اللہ کی پناہ پکڑتے رہنا، یہ تم کو گمراہ کرتا رہے گا، تم رب کی طرف لوٹتے رہنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، او شیطان مردود، تم نے مہلت مانگی، تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، نکلو سارے زمین پہ۔ اور فرمایا میرا ساتھ آدم کے ساتھ ہوگا، اے آدم اور اے آدم کی نسل، فمن تبع ہدایہ، میری ہدایت آتی رہے گی، میں جبریل کے ذریعے وحی نازل کرتا رہوں گا۔ کن کاموں میں اللہ راضی، میرا پیغمبر تم کو بتاتا رہے گا، کون سے شیطانی کام میرا جبریل تم کو آگاہ کرتا رہے گا۔ فمن تبع ہدایہ، جو میری ہدایت کے پیچھے چل گیا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب، وہی جنت میں دوبارہ جائے گا۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ زمین پہ جاری فرما دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ چاہتا اس نے ہمیں اختیار دیا تھا، عقل دی تھی، سوچ سمجھ عطا فرمائی تھی، ہم خود سے سوچتے کتنے خدا ہونے چاہیے،
ہم خود سے غور و فکر کرتے اللہ کن کاموں میں ناراض ہے، کن کاموں میں راضی ہے، ہم اپنی عقل سے ابراہیم علیہ السلام کی طرح غور و فکر کر کے فیصلہ کرتے کہ شرک سے بچنا ہے، ستاروں کی پرستش سے بچنا ہے۔ اللہ نے ہمیں مدد دی، ہمارا سہارا بنا رب۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا رہوں گا، میری وحی آتی رہے گی، تم میرے پیارے ہو، میں نبیوں کا سلسلہ شروع کروں گا، جبریل نبی کے اوپر وحی لے کے آئے گا اور نبی تم کو وحی سنایا کرے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں میں راضی ہے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، پھر ایک کے بعد ایک، آدم کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے ہزاروں لاکھوں نبی مسلسل بھیجے۔ جبریل وحی لے کے آتے رہے تاکہ یہ میری مخلوق آدم کے بیٹے یہ گمراہی سے بچے رہیں، یہ شیطان سے بچے رہیں، یہ دوبارہ جنت والے راستے پہ چلتے رہیں۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کر کے آدم کی نسل پر احسان عظیم فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا، تاکہ یہ غلط فیصلہ نہ کریں۔ جب بھی ان کو ضرورت پڑے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو یہ میرے نبی سے پوچھیں، تو میرا نبی ان کو بتائے، میرا قرآن ان کو بتائے، میری کتاب ان کو بتائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ جب بھی ان کو ضرورت پڑے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ فرق ان کو سمجھایا جائے۔ جب بھی ان کو ضرورت پڑے جنت میں جانے کا طریقہ کون سا ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے تو یہ ان کو پتہ چلے۔ اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین نے آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا اور یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے، پھر جناب نوح علیہ السلام سے، پھر ہود سے، پھر اور جناب ابراہیم سے، پھر جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کئی رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے قرآن میں کر دیا، ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہی نہیں ہے۔ بے شمار نبی بھیجے اور سارے نبیوں کی ایک ہی آواز، توحید کی دعوت، شرک سے بچو، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے کام کرو۔ سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی آیا چلا گیا، اس کا وارث دوسرا نبی بن گیا، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت مبارک آیا، اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا یہ میرا آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے اوپر نبوت کا سلسلہ بند۔ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں
तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने अपने आखिरी नबी को बरकत वाली किताब के साथ, जिसको फ़ुरक़ान कहते हैं, सरफराज फरमाया। लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, ताकि ये सब जहानों की तरफ नबी बन जाए, चाहे ज़मीन वाले, चाहे आसमान वाले, चाहे अगले चाहे पिछले, रहती दुनिया तक अब एक ही नबी की नबुव्वत जारी, और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं ताकि सब जहानों की तरफ ये डराने वाला बन जाए। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सब जहानों की तरफ रहमत बना के भेजा। रहमत भी है, नज़ीर भी है, डराने वाला भी है, खुशखबरियाँ देने वाला भी है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने आपको इन तमाम लोगों की तरफ शाहिदन व मुबश्शिरन, गवाह बना के भेजा, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा, डराने वाला बना के भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से दीन की दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा। व सिराजम मुनीरा, और हदायत का रोशन चिराग बना के भेजा, अंधेरों में रास्ता दिखाने वाला। तो सारी मखलूक़ात को हदायत का पैगाम पहुँचाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। और आप खुशखबरी देने वाले भी हैं और आप डराने वाले भी हैं। जो अल्लाह के हुक्म को मान ले उसके लिए जन्नत की बशारत देने वाले, और जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं उनके लिए जहन्नम के अज़ाब से डराने वाले भी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को अल्लाह ने बाकमाल बना के भेजा, तमाम अंबिया से अफजल। आप पर जो वही आई वो मुस्तकिल, आप पर जो कुरान मजीद नाज़िल हुआ वो हमेशा हमेशा के लिए महफूज। आप पर जो शरीयत नाज़िल की गई उसमें किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। नबुव्वत का दरवाज़ा बंद, वही बंद, आखिरी नबी, आखिरी शरीयत और आखिरी अल्लाह की किताब दे के अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन के मनसब पर सरफराज फरमाया। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ख़त्मे नबुव्वत के साथ सरफराज बना फरमा के नबी बना के मबऊस फरमाया। बल्कि सूरह आले इमरान को अगर आप पढ़िए तो अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि हमने हर नबी को नबुव्वत देने से पहले उससे ये वादा लिया कि अगर आपको नबुव्वत दे दी जाए और लोग आपकी तालीमात पे चलते हों, आपका कलमा पढ़ते हों, ऐसे में अगर अल्लाह तुम्हारे नबुव्वत
جاری نبوت کے درمیان بھی اپنا آخری نبی بھیج دے تو تم نے اپنا کلمہ بند کرنا ہوگا، اپنی دعوت بند کرنی ہوگی، اس آخری نبی کے امتی بننا ہوگا، اس کا کلمہ پڑھنا ہوگا، جہاں وہ کھڑا کرے وہاں کھڑا ہونا ہوگا، جہاں بٹھائے بیٹھنا ہوگا، جس مشن پہ چلے اس کی مدد کرنا تمہارے ایمان کا حصہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کیا لفظ ہیں جی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، میثاق پکے وعدے کو، نبیوں سے پکا وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو اپنی کتاب عطا فرما دوں، جب میں تم کو حکمت عطا فرما دوں، تمہاری نبوت چل پڑے، امتی بن جائیں، لوگ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، تم ان کے آگے، وہ تمہاری پیروی کرنے لگ جائے، اس حالت میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آخری نبی آ جائے رسولوں کی تصدیق کرنے والا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تم نے اپنا کلمہ چھوڑ کے اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پہ ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی، جو اس کا مشن، وہ تمہارا مشن، جو کہے وہ تمہیں کرنا، جو حکم دے اس کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، قال اقررتم، اللہ نے فرمایا تمہیں اقرار ہے، منظور ہے، قالوا اقررنا، کہنے لگے یا اللہ ہمیں یہ وعدہ منظور، یہ معاہدہ ہمیں قبول، قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تمہارے اور میرے اس معاہدے کے اوپر اللہ گواہ ہے۔ جب ایک نبی آخری نبی کی موجودگی میں اپنا فتویٰ، اپنا اجتہاد، اپنی نبوت نہیں چلا سکتا تو نبی کے فرمان کے سامنے ایک امتی اپنا مسلک، اپنا امام، اپنا فرقہ اور اپنا فتویٰ اور اپنا اجتہاد، اپنا قیاس، اپنی فقہ وہ کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ گستاخی رسول ہے کہ نبی کے فرمان کے سامنے اپنے مسلک کی بات کرنا، اپنی فقہ کی بات کرنا، اپنے اجتہاد کی بات کرنا۔ سارے امام ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سارے نبی مل کے بھی محمد الرسول اللہ کے سامنے اپنی نبوت نہیں چلا سکتے۔ محمد الرسول اللہ کا مقام سمجھیے۔ اللہ کریم نے ہم کو قسمت والا بنایا، جو محمدی بنایا۔ اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا، جو اللہ کریم نے ہم کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ بچہ پیدا ہو جائے، گھر کا سربراہ پیار کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے، اور جب اس امت میں ہم آتے ہیں تو ہمارا نبی بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔
وہ بھی ہمارا سفارشی ہے، اس کی بھی ہمارے ساتھ چاہت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کو تو پڑھیے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، اللہ نے تم پر احسان فرما دیا، اللہ نے تم پر احسان فرما دیا۔ اور اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ہے اگر اللہ کسی کو توحید کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ کسی کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے اپنا آخری رسول انہی میں سے پیدا فرما دیا۔ رسول کا احترام بہت زیادہ، رسول سے محبت بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مگر اللہ فرماتے ہیں ذرا آگے بھی چلو، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی بھی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی تم نے کرنی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تم کو برائیوں کی میل کچیل سے دور کر کے پاک کرتا ہے، تم نے برائیاں بھی چھوڑنی اور نبی کے ساتھ کی تیاری کرو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی کے ماننے والوں وہ تم کو کتاب الہی کی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ اپنی سنت کو بھی سمجھاتا ہے۔ نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو بھی تم نے سیکھنا ہے، نبی کی سنتوں کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ جو نبی کی سنتوں کو نہیں جانتا، جو نبی کا کہا نہیں مانتا، جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی پسندیدہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھو نا، اس میں لکھا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کا دل کی خوشی سے کہنا مانتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جبر، پستول کے ذریعے کسی کو منانا، ایک ہوتا ہے دل کی خوشی سے بات ماننا۔ اللہ اکبر، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اطاعت طاعون، دل کی خوشی سے کہا مان لینا، لالچ سے نہیں، مجبوری سے نہیں، ڈنڈے کے خوف سے نہیں، بلکہ دل کی چاہت سے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ من یطع الرسول، جو میرے رسول کی دل کی چاہت کے ساتھ بات مان لیتا ہے، فقد اطاع اللہ، وہی اللہ کا فرما بردار ہے۔ نبی کے بغیر رب بھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، نبی کا مقام دیکھیے، نہ نبی کی سنتوں کا علم، نہ کتاب الہی کی تعلیم، نہ برائیوں سے پاک ہونا، نہ کردار کی صفائی، نہ رسول اللہ کی سنت پہ چلنا، نہ اس کی تعلیمات کو جاننا، نہ شریعت کو سمجھنا، پھر عاشق مصطفیٰ کیسے بن گیا؟ پھر عاشق مصطفیٰ نہیں بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور نبی تو اپنی امت سے پیار کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی کانٹا بھی چبھے، نبی کو گوارا نہیں ہے۔
حریص علیکم، تمہارے فائدے کو وہ سوچتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اپنے امتی سے پیار کرے، دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ کے حضور عاجزی سے انکساری کے ساتھ اپنی امت کے لیے مناجات کرے، اور امت اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کن باتوں میں خوش ہوتا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی کی شریعت کیا ہے، امت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کھوکھلے نعرے عشق رسول کے یہ صرف کھانے پینے کی حد تک ہیں، یہ چکر بازی ہے۔ جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کے طریقے کو بھی جاننا چاہتا ہے، جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کے راستے پہ بھی چلتا ہے، جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی جیسا بننے کی نقل کی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اللہ فرماتے ہیں اے نبی کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا، تیرے بوجھ کو اتار نہیں دیا، جس نے تیری کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفاسیر میں پڑھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ 40 سال کے بعد جب جبریل آئے تو پتہ چلا نماز ایسے پڑھنی ہے، تعلیمات وحی آنی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بھی کبھی شرک نہیں فرمایا، کبھی شرک نہیں کیا، لیکن دل میں آتا تھا کہ وہ پہلے 40 سال تو ان نمازوں کے بغیر ہی گزر گئے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے دل پہ بوجھ تھا کہ یا اللہ 40 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اب دیکھنا تیرے سینے کو نور سے منور کر دیا، تیرے اوپر وحی نازل کر دی، اور جب وحی آ گئی تو پچھلا سارے کا سارا معاملہ اللہ نے صاف فرما دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور جو بھی پچھلے 40 سال کا زمانہ بغیر نمازوں کے گزرا، اللہ نے تیرا سارا بوجھ ہی دور فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، جب اذان دو تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، جب دعا مانگتے ہیں پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر مبارک درود شریف اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اے ایمان والو نبی کے اوپر درود پڑھتے رہا کرو، سلامتی کہتے رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن تمہارے افضل دنوں میں سے ہے، من افضل ایامکم، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، اور اس جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم لوگ اپنے نبی کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں جو انہوں نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا، جو اللہ کی وحی کو ہم تک امانت اور صداقت کے ساتھ پہنچا دیا۔ اتنا بڑا احسان ہے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا ہے کہ اپنی خاص الخاص رحمتیں ان کے اوپر نازل فرما دے، اور اسی کو درود کہتے ہیں۔ درود کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب خاص الخاص رحمتیں۔ ایک مومن جب اپنے نبی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے نبی کے اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، تو اس کو کہتے ہیں درود پڑھنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مختصر بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، الفاظ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ درود شریف کے کئی لفظ، کئی انداز ہو سکتے ہیں، مگر ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل درود وہی ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کریم تنگی دے گا تو آسانیاں بھی دے گا، امتحان دے گا تو کامیابیاں بھی دے گا۔ مشکل وقت ہے تو اللہ کامیابی اور عروج کا وقت بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اللہ اپنے نبی سے محبت فرماتا ہے، اللہ کریم اپنے نبی کا ذکر خیر فرماتا ہے، اور ہم کو بھی اپنے نبی سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ جو ان کا مشن ہے اس کو سمجھیں، جو ان کی تعلیم ہے اس کو سمجھیں، جو ان کا راستہ ہے اس کو اپنایا جائے، جو اس کی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنائی جائے۔ ان کے راستے کو چھوڑ کر جنت والا راستہ نہیں مل سکتا۔ جنت میں جانا ہے، اور دوبارہ اسی جنت میں جہاں سے اللہ نے آدم کو نکالا تھا، اور اس کو اس سے بھی بہتر حالت میں جانا ہے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ کریم نے یہ بھی فرما دیا کہ اے نبی تیرا کام ان تک پہنچا دینا ہے، ان کو بتا دینا ہے، حق کا رستہ واضح کر دینا ہے، بتانا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ آگے ان کی مرضی ہے، چاہے تو جنت میں جانے والا رستہ اپنا لیں، چاہے تو جہنم میں جانے والا رستہ اپنا لیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم روز کتنا جنت کا سودا کرتے ہیں، کتنا جہنم کا سودا کرتے ہیں، کتنی اپنی جنت کو اللہ کا ذکر کر کے گل و گلزار بناتے ہیں، اور کتنا ہم روز اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جہنم کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، اللہ فرماتے ہیں دونوں ہی رستے ہم نے واضح کر دیے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے لیے جنت کا راستہ اختیار کرے،
اور اپنے نفس سے جیسے وہ ظاہر کی میل کچیل دھوتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، غسل کرتا ہے، صفائی کرتا ہے ظاہر کی، اسی طرح کامیاب وہ ہے من زکاہا، جو اپنے دل کو بھی پاک کرتا ہے، اس کی کالک کو بھی دھوتا ہے، اپنی نیت کو بھی صاف کرتا ہے، اپنے اندر کی بھی صفائی کرتا ہے اور اپنے ایمان کو بھی خالص کرتا ہے۔ کامیاب وہ ہے میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں